صاحب ابتدان میں رزق کے حوالے سے اس کی فضیلت اور مفہوم اگر جاننا چاہوں اور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں تو کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اے لوگو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں حلال اور طیب۔ حلال اور طیب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی، جیسے مٹی حرام تو نہیں ہے، مطلب اس اعتبار سے کہ ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ طیب نہیں کہلاتی، وہ تلویث والا کام کرتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم ارشاد فرمائے تو یقیناً اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم حکمت والا ہی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ باقی رزق کی توضیح تشریح کے اندر کئی اقوال ہیں، جن میں سے زیادہ مجھے جو مناسب محسوس ہوتا ہے وہ کھانے پینے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ رزق کھانے پینے کی چیز، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں وہ لباس وغیرہ تو نہیں پہنتے، نہ ان کے لیے گھر، جیسے کتا ہے کوئی گھر بھی نہیں بناتا، لیکن کھانے پینا جو ہے وہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اب یہ رزق جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو فی نفسی ہی یا بالذات حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے جانوروں کو ذبیحہ کو حلال قرار دے دیا، ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں یہ ابتداً حلال ہیں، اور سور کو حرام فرما دیا، اس میں ہمارے کسب ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کرنے سے حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ چیز طیب ہوتی ہے لیکن ہمارا اس کا حصول کا ذریعہ اس کو حرام کر دیتا ہے، جیسے ہم نوکری میں کام چوریاں کریں، وقت کے اوپر نہ آئیں، یا جھوٹ بول کے جیسے بیچتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے، یا اور غلط سود سے، رشوت سے، چوری سے، ڈاکے سے چیزیں حاصل کرنا، یہ حصول رزق کے جو ذرائع ہیں اس کی بنا پر چیز حرام ہوتی ہے۔ تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ نے فی نفسی یا بالذات کس چیز کو نہ حرام رکھا، کس کو حلال رکھا۔ دوسرا پھر اپنے ذرائع آمدنی کو دیکھا جائے کہ بعض اوقات ایک چیز طیب حلال ہے لیکن آپ کے نیت، آپ کا قصد، آپ کا ارادہ، آپ کا طریقہ کار اس میں حرمت پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہ کامل معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر ہمیں حلال حاصل ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو میرے درس قرآن کے دعوت دی، میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہنے لگے مجھ سے ٹائم کہاں ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا رزق حلال کہتے کس کو ہیں؟ سوچتے لگے، پھر کہنے لگے آپ بتائیں، میں نے کہا یار کما آپ، یہی بتانے کے لیے تو بلا رہا تھا، بتاؤں میں، پھر سمجھایا۔ بہرحال تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔